الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قابل حضرت و احترام معزز سامعین، السلام علیکم۔ انتہائی مختصر میری حاضری ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ میرے تو پہلے بڑا فصیح و بلیغ اور ایمان افروز بیان ہو چکا ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان صحابہ ایک کانفرنس دا انعقاد سے کیتا گیا۔ میں تبرکن اس موضوع سے بیان کرے تھا اور انتہائی مختصر۔ پہلی بات یہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تو بعد ساری کائنات دے وچ سب تو افضل ترین مقام و شان ہے ساڈے آقا رسول پاک علیہ السلام دا۔ کسی کی وہاں تک نظر بھی نہ پہنچی، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ انبیاء ہیں جستجو میں آج تک، انبیاء ہیں جستجو میں آج تک، بس خدا جانے مقام مصطفیٰ۔ یہ میرو ماں تیری رفعتوں کو کیا جانے، میرے دل میری نگاہ سے پوچھے کوئی مقام تیرا۔ زبان دھوتے ہیں پہلے وہ پھول شبنم سے، سحر کے وقت لیتے ہیں جو اٹھ کے نام تیرا۔ جیسا کہ میرے کو پہلے بیان ہویا، محمد الرسول اللہ، پیر صاحب سے دکانداری بند کر دو، دوپہر جا کے بیچو۔ جیسا کہ پہلے بیان ہویا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ تھوڑے ساڑے رسول ہی نہیں، فرشتیاں دے رسول ہی نہیں، ساری کائنات دے رسول ہی نہیں، بلکہ آپ اللہ دے رسول ہیں۔ ایک قرآن پاک دا کلمہ فی ذات ہی جڑی معنویت رکھدا ہے، تھوڑا میرا رسول ہونا یہ بڑی شان نہیں، نبیاں دا رسول ہونا، ساریاں امتاں دا رسول ہونا، ساری مخلوقات دا رسول ہونا، یہ اور شان ہے۔ تے اللہ دا رسول ہونا بڑی شان ہے۔ محمد رسول اللہ، آپ اللہ دے رسول ہیں، تیرے بھی رسول ہیں، میرے بھی ہیں، اور اللہ دے بھی رسول ہیں۔ اس تو بعد دوسرا اہم موضوع کہ شان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انتہائی تھوڑے ٹائم دے وچ میں ایک پیغام دے دینا تھانوں۔ امت دا اجماع ہے، پوری امت دا اکٹھ ہے دے اتے کہ تابعین صحابہ دے شاگرداں تو لے کے قیامت تک پوری امت دیا نیکیاں اکٹھیاں کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے شاگرداں تو لے کے قیامت تک ساری امت دیا نیکیاں اکٹھیاں کرو، تے پھر بھی کسی صحابی دے قدماں دی خاک نو نہیں پہنچ سکتی۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر گیلانی، محبوب سبحانی، شہباز اللہ مکانی،
11 والے پیر نے فرمایا سب ولیاں دی گردن تے میرا پیر ہے، پر میں نبی پاک علیہ السلام دے کہیں سب تو چھوٹی شان والے صحابی دے گھوڑے دی نک دی میل ورگا بھی نہیں۔ پیغام میں تھانوں یہ دینا ہے کہ صحابہ نو یہ شان کیویں ملی۔ پہلے سمجھو کہ صحابی آدھے کے نو ہیں، صحابی اس نو آدھے جس ایمان دی نظر نال نبی پاک علیہ السلام دی ایک باری زیارت کی تھی، جس نے ایمان دی نظر نال۔ ہن کتاباں دے وچ احادیث دی وچ لکھیا ہوا ہے ایک آدمی حاضر ہویا، جنگ جاری ہے، اس نے آ کے عرض کی تھی آیا کافراں دے ٹولے وچوں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا پڑھ۔ اجے اس نے کلمہ توحید و رسالت مکمل نہیں کیتا، تلوار لگی شہید ہو گیا۔ ایک اس نے کلمہ پڑھیا، دوسرا وہ شہید ہو گیا۔ لیکن پوری امت دا اجماعی متفقہ عقیدہ ہے کہ ساری امت دیا نیکیاں اکٹھیاں کرو او ود ہے۔ وجہ کی ہے؟ ایک اس نے کلمہ پڑھیا اور دوسرا وہ شہید ہو گیا۔ لکھوک ہا کلمہ، کروڑ ہا کلمہ کو آج موجود ہے اور بہت سارے شہید گزر چکے ہیں۔ اس کیڑی نیکی کی تھی کہ پوری امت تے اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند شان عطا کی تھی۔ اس ایس متھے علی اکھ نال رخ والدہا دی زیارت کی تھی۔ تو اللہ دی ساری کائنات دے وچ سب تو بڑا انعام ہے تنویر شاہ زندہ باد، پیر تنویر شاہ زندہ باد، پیر تنویر شاہ زندہ باد، ولی زندہ باد، ولی حیاتی ولی۔ تمہیں میرا بیٹھے نعرہ رسالت تمہیں میرا مرید، تو نعرہ نہ ماریا کر بھائی جان، تم اونج بھی میرا نعرہ ہے۔ اچھا پوری امت یا نیکیاں کٹھیاں کرو تے او دی شان ود کہ اس متھے علی اکھ نال ایک واری سونے پاک نبی پاک علیہ السلام دے روح انور دی زیارت کی تھی۔ تھون میں ایک اور طریقے نال سمجھاواں، جے کوئی پوچھے تو کی پڑھے ہیں، تسی آکو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پڑھے ہیں، آکھ سو کہیں آمک دے گاٹے پہ گئے۔ جی ہکے باری آکھے میں ایم اے ہاں، وہ 16 وچے نہ آ گئی ہاں۔ اسی آدھے ہیں حافظ، اسی آدھے ہیں حاجی، اپنے آپنوں شہید صدینے آئیں، محدث صدینے آئیں، مفسر صدینے آئیں۔ اے لقب صحابہ کیوں نہیں صدوائے؟ سب صحابہ تمام صحابہ حافظ ہیں، تمام صحابہ حاجی ہیں، اور ایسے ایسے حافظ ہیں کہ پیر رکھ دیں ایک رکعت وچ، دوئی رکعت وچ پیر جاون تک قرآن ختم ہو ویندا ہے۔ اور ایسے ایسے حافظ ہیں کہ آدین کہ اسی باقی قرآن تو چھوڑ دیو، جرا نقطہ بسم اللہ دے ہٹھاں اسی اگر یہ علم بیان کریے تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے حافظ کہیں کیوں نہیں سدیا؟ امام حسین علیہ السلام 5 واری پیدل حج کیتا، آپ نو حاجی کیوں نہ سدیا گیا؟ اے حج، اے زکاة، اے نماز، اے روزہ، اے صدقات، اے خیرات، اے چلہ کشی، وظائف، اوراد، محنت، یہ ساریاں ہٹلیاں پوڑیاں ہیں۔ جدو لفظ صحابی اکھی ہوئے نا،
یہ ساریاں پچھاں رہ ویندیاں تے شان صحابہ ود ہوئی ہیں. بلکہ اکثر صحابہ کرام یہ دعا کرتے ہوندے ہیں اللہ کریم یا سانو شہادت دی موت دے تے یا سانو موت دے مدینہ شریف دی. صحابہ نو یہ شان ملی کیویں؟ نبی پاک علیہ السلام قرآن لے کے آئے، دین لے کے آئے، لیکن وہ دین ساڑھے تک صحابہ کرام نے پہنچایا. اور میں اس انتہائی مختصر دے وقت تھوڑے ٹائم دے وچ چند حوالے پیش کراں میں اور میں بیان اپنا ختم کر دینا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج واسطے روانہ ہوئے. اجیتیاں جھلیا نہیں، فرمایا اسے خیمے لا دیو. غلامہ عرض کیتی اجے بڑا سفر باقی ہے، اسی شام تک بڑیاں منزلیں طے کر بیٹھے ہیں. انہاں کہا نہیں ایتھے خیمے لگاؤ. آخر کیوں؟ آخر نبی پاک علیہ السلام ایتھے خیمے لگایا. غلامہ عرض کیتی ادو بندے پیدل ہن، سفر یہ طے کیتا نے اج ساڈے کول رومی گھوڑے تے اسی تے شام تک بڑا سفر طے کر گئے سیں. فرمایا اے رومی گھوڑے کدے صدقے ملے اور کس دے وسیلے نال ملے؟ جب تک میں زندہ ہاں میں انہاں وادیاں وچ قیام کرے ساں جتھے میرے آقا علیہ السلام نے خیمے لگائے. کہیں آ کے پوچھیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ ڈھیر پیارا ہے یا اللہ دا محبوب ڈھیر پیارا ہے؟ آپ سوچیا ہی نہیں. فرمایا تو کعبہ آدھا ہے، سانو پوری کائنات تو اللہ دا محبوب ڈھیر پیارا ہے، سانو کی پتا کعبہ کیے؟ اساں تے بت خانہ تے بت پوجا دا مرکز بنایا. سانو کی پتا حجر اسود کیے تے سانو کی پتا مقام ابراہیم کیے تے سانو کی پتا صفا مروہ کیے. یہ دے آیا عرفان میں لیا پوری کائنات تو ود کے پیارا ہے. اسی صحابہ دا تاں احترام کرنے آئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ممبر دے. پہلا دن ہاں خلیفہ بنے. آپ نے فرمایا پوری قوم نو آکھیا جے میں نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی پیروی کراں تو تساں میری رعایا اور تسی میرے فرما بردار بن کرو. میں تھوڑا حکمران ہاں جی. جے میں سنت چھوڑ دیواں مڑ تلواراں نال تے تیراں نال تے نیزیاں نال مینوں سیدھا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا منبر تے بیٹھ کے جے میں ایک سنت چھوڑ دیواں کہ کرے سو. جڑے اگو بندے بیٹھے ہیں جڑا سب تو کمزور آدمی ہاں مدینہ شریف دا اس تلوار کاٹ لئی. اس نے کہا میں تیرا سر قلم کر دے سا. آپ نے فرمایا شکر ہے. میں اسے واسطے پوچھا ہے کوئی بھول کے کوئی سنت رہ ہی جاوے تو تھوڑے وچ وہ بندے موجود ہوئے جڑے سنت دی عظمت واسطے میری قربانی دے دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے واسطے آئے. نبی پاک علیہ السلام نال ہیں، 1400 صحابہ نال ہیں. حدیبیہ کے مقام تے ٹھہر گئے. نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا جا کے مذاکرات کر مکے دے وچ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر دے وچ آ گئے. مکے دے کافراں آکھیا تو آ گئے ہیں تو عمرہ کر لو. سبحان اللہ. طواف کر لو، سعی کر لو، مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لو. اور شرعی حکم ایو ہا جنوں اتھے موقع مل جاوے وہ عبادت پوری کرے. مکے دے لوگاں نے آکھیا کافراں نے تو اتھے عمرہ کر لو، عبادت ہا اللہ دی.
اور نہ تے واجبات اور فرائض آن گمرے دے. آپ نے فرمایا میں نہیں کرندا ہے, میں عبادت نہیں کرندا. پوچھا کیوں؟ جب تک میرے آقا نہ کرے سن میں نہیں کرندا. عمرہ نہ کیتا, فرائض چھوڑے, واجبات چھوڑ دیتے, واپس چلے گئے. عبادت وہ ہے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی, سنت, پیروی اور اس کو محبت دے وچ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے وجدے پین, یکدم گھوڑے تو اترے, دوویں گوڈے زمین تے رکھے, دوویں ہاتھ زمین تے رکھے, جویں بچے رڑ دین انج آپ گھٹنے دے گوڈیاں دے بھار ٹور پئے. پوچھیا بندیاں نے خیر تے ہے؟ فرمایا بالکل خیر ہے. انج کیوں ٹرے ہو؟ کئی سال پہلے اتھوں نبی پاک علیہ السلام گزرے ہن, وہ ایویں گزرے ہن. ادوں تو ٹہنیاں, درختاں, جھکیاں, لگراں تے کنڈے ہن, بندہ کھلو کے ٹپ نہ سکدا. فرمایا سانو ٹہنیاں نال غرض نہیں, سانو اپنے آقا دیاں اداواں نال غرض ہے. سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال کیوں پیار ہے, اسی کیوں غلام ہیں انہاں دے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے دیوانے ہیں. انہاں اپنے وطن قربان کیتے, انہاں اپنے رشتے قربان کیتے. جنگ جاری ہے احد, بیٹا باپ بھائی بھائی لڑتے پین. پوتر آدھا ہے ابا جی, سیدنا صدیق اکبر نو پوتر آدھا ہے ابا جی تساں جنگ دے وچ میری تلوار دے ہٹھاں آ گیا ہے, اینج کر دو نا پر سر لے جاندا, پر میں پیو جان کے ویندا کیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آ ویندا نا میری تلوار ہٹھاں, میں تینوں کدے نہ چھوڑدا پتر جان کے. اس واسطے تو میرا پتر کوئی نہ ہے, تو اس وقت میرے آقا دا دشمن ہے. رشتے توڑے, ناتے توڑے, وطن چھوڑیا, جاناں قربان کیتیاں. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام ایک نے فرمایا صحابہ کرام مہاجرین نو کافر ہوندے پین, انصار نو فرمایا کافر ہوندے پین, مہاجرین تے لڑنا ہے تو تساں کی کرے سو؟ جوش تو بول نہ سکے. مدینے والے صحابہ کرام جوش تو فرمایا دل ڈھہ گیا, پریشان ہو گئے ہو, ڈر گئے ہو. مڑ بولے آقا حکم کرو تو پہاڑ چاہ کے پناہ کر دیں گے, سامنے پہاڑ آ. حکم کرو تو سمندر نو پناہ دھکیل دیں گے, حکم کرو تو آگ وچ کود جاوی, اسی تو حکم دے غلام اور پابند ہیں. وطن قربان کیتے, جانا قربان کیتیاں. آخری بات صحابہ کرام دی بے حد و بے حساب نورانی فضائل و واقعات و مناقب ہیں. ایک میں تبرکن بیان کر کے وقت دی نزاکت دے باعث بس کرنا. ایک صحابی بیٹھے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے وچ. سادہ اہل سنت دا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابی تو بڑی شان والا ہے. کوئی صحابی دے اگر درد دے سکتا گستاخ ہے تو بھی دین تو باہر ہو جائے. ایک صحابی بیٹھے آ کے عرض کی تھی آقا میں کد بڑینا تے مڑ ڈھے پوندی ہے, بوئے وچ سیم ہے, مڑ بڑینا مڑ ڈھے پوندی ہے. تے گواڈی میرا بڑا چنگا بندہ ہے, او دا کھجیاں دا بڑا مڈ ہے, تے مڈ نال میں ٹیکی لاون دے نا کچھ دن تک ویسی. تو بھی بیٹھا, آپ نے اس منافق نو آکھیا اور بھائی کد نال ٹیکی لاون دے کھجیاں دے مڈ نو آکھیا جی باقی تے ہر گل قبول ہے پر اے ایک گل نہیں من سکدا میں. ایسے جنت دا وعدہ تے دینا میں, اللہ راضی ہوئی سی, اللہ دا رسول راضی ہوئی سی. آخر جی جان بھی حاضر ہے پر اے کام کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, جرا سائل آیا بھی بیٹھا ہے, منافق کھونڈ کے اٹھیا
باہر نکلیا، ایک دوسرا غلام پاک صحابی مگروں گیا، کھلو سودا کر مکان دا، لاکھ لو، 2 لو، 4 لو، 5 لو، 6 لو، 20 لو، 30 لو، 35 لو، ودیاں نا وہ ہکا بکا منہ نو ویکھے، اس آخیا سارا موٹ رقبہ مینوں دے، سب تو بڑا ذمہ ہوا مدینہ شریف دا، کھلیاں دے باغ آن، سارے باغ مینوں دے تے مکان لے لو۔ اس آخیا چل سودا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخیوس تو مکر نہ جاویں، آخر نہیں مکر سکتا، اسی لکھ پڑ ہو گئی۔ اجے پاک محفل بیٹھی ہے، وہ غلام واپس آیا کہ آقا رسول پاک علیہ السلام ایک باری مڑ وہ گل آخو جی منافق نو آخی نے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ایڈا مانگا سودا کیوں کیتے بھئی کاکھ لے کے تے لکھ دیتے ہی، اکھے سونا تھانو راضی کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مینو راضی کرے سے نا، دکھایا ویسے، ستایا ویسے تو رلایا ویسے، دکھایا ستایا تو رلایا ویسے، یہ گل قبول ہے؟ آقا قبول ہے کہ جامر تو کامیاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دیتے پہ فرمایا بیٹھ جاؤ، جنہیں سامنے بندے آن، گلی والے گلی بچ بہ گئے، جمعہ پڑھیندہ پیا، جمعہ بہندہ کیتا، اتھی بیٹھے ہوئی گی۔ او گروہ پاکاں دا جنا رب دے محبوب نو متھے والی اکھ نال ویکھیا، دیوانے مستانے پروانے بنے، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، تو قسم ہے یہ پکے مومن ہیں جی۔ تو میرے بھائی وقت مختصر ہے، میں بیان ختم کرنا، تسی خوش نصیب ہو، خاص کر جوان بیٹے کہ جنہاں عظمت صحابہ کانفرنس کی تھی، انہاں شان کھٹی اپنے آقا جی غلامی کر کے، اسی شان کھٹ سائیں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار دی غلامی کر کے۔ ایک لانتی ٹولہ او ہے جڑا صحابہ دا منکر ہے، انہوں آدھے ہیں رافضی۔ ایک لانتی ٹولہ او جڑا اہل بیت دا منکر ہے، انہوں آدھے ہیں خارجی۔ تو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نال اسی اہل سنت کہیں دے منکر نہیں۔ ساڈے کول ہاں مسئلہ پوچھو، حضرت عمر دماد علی، یہ جواب ہے جڑا اے گل آکھی ویندی ہے نا حضرت عمر داماد علی، بعض روایات دے وچ ہے، بعض کتاباں دے وچ کہ حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا، یہ ذکر ہے بعض کتاباں دے وچ۔ لیکن ایتھے میں سپیکر تے آکھاں چڑھ کے، تسی کون صاحب ہو بیٹا؟ ہنجرا لنگرا، میں سپیکر دے آکھاں کہ فلانا داماد فلانے دا، فلانا داماد فلانے دا، یہ کوئی شان والی بات نہیں۔ اور میں پہلے واضح کیتا ہے کہ یہ عظمتاں رشتیاں دیا نہیں، یہ عظمتاں عقیدت دیا ہیں۔ جڑا رشتے ہیں نا، دیکھو ہن شمر کون ہے؟ بولو، آنکھوں نہ لانتی ہے، تو پیارا ہی نہیں۔ شمر کون ہے؟ پکا ٹھکا لانتی ہے، غازی عباس کا سکا ماما ہے۔ غازی عباس کمرے بنی ہاشم ہیں، شہنشاہ وفا ہیں، بنی ہاشم دے چن ہیں، انہاں تے وفا دا خاتمہ ہے۔ ٹائم نہیں میں آپ دے فضائل بیان کراں، تو انہاں دا سکا ماما ہے۔ اسلام وچ رشتے معتبر نہیں، رشتے تاں معتبر ہیں کہ رشتے محبت دی تار نال، عقیدت دی تنز نال پروئے ہوئے ہون گے، ورنہ رشتے معتبر نہیں۔ اور اسلام رشتہ دا دین ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ اے نوح تیرا پتر ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ عمل اچھے نہیں۔ تو اسلام وچ عظمت رشتہ نال نہیں ملتی۔ اے مولویاں دی لاجا نہیں پیسے فلانا فلانے دا دماد آ، فلانا جوائی آد، جوائی بنن نال تے دماد بنن نال تے سہرے بنن نال تے نانکے بنن نال شاناں نہیں ملدیاں۔ صحابہ اکرام نو شاناں ملیاں خدمت، محبت اور عقیدت اور غلامی دے نال۔
اور اے میں یار بلند اور عظیم ہے. اس کے علاوہ آخر یہ عرض ہے کہ جیسا کہ مجھ سے پہلے انہوں نے بیان کیتا ہے رحماء بینہم، انہوں کے درمیان محبت آ جی. یہ قرآن دا حتمی فیصلہ ہے اور سانوں اس دے عقیدہ رکھنا چاہیے. جڑا جناب نے سوال کیتا ہے یہ بارے میں بعض روایات ایسی آئی ہیں کتاباں دے وچ جڑیاں ناقابل قبول ہیں. وہ میں بعض کتاباں پڑھیا ہے کہ اس رشتے دی ترتیب جڑے واقعات ہیں نا انہاں وچ کچھ روایات اتنیاں فضول اور ناقابل قبول ہیں جنہاں تے ہمیشہ علمی تنقید کیتی گئی ہے. صحت واقعہ دا انکار نہیں، لیکن روایات دے وچ جڑا ہے نا افراد تفریط وہ دے اوتے سانوں اعتراض ہیں اور یہ کدی مرتن بیان کرتے سمے. لیکن یہ ہے کہ آخر عرض کراں آتے ہیں کہ نانکے دادکے جوائی سورے تو گواڈی فقیر تو فیض نہیں لے سکتے. ایک اخان ہے کہ نانکے دادکے جوائی اوانڈی گوانڈی اگر شان انج ملدی ابو جہل مکے شہر دا، اگر شان انج ملدی ابو لہب مکے شہر دا، قطبہ مکے شہر دا، شیبہ مکے شہر دا، ولید بن مغیرہ مکے شہر دا، جنہ شان لئی کوئی فارس تو آیا، کوئی حبش تو آیا، کوئی روم تو آیا، باروں آ کے شان نہ لے گئے. تو عظمت رشتہ نال نہیں اسلام دے وچ، بلکہ عظمت ہے عقیدت و کردار دے نال. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم کردار ہے کہ عقیدت تو علاوہ محبت تو علاوہ غلامی رسول. آپ روون پہ ایک مقام تے کھلو کے روون پہ تے پچھا روندے کیوں؟ کہ میں نے اٹھ کے راون دا ول نہ آؤندا جدو آقا دا غلام بنیا میں پورے جہان نو چلا سکدا. بلکہ آخری بات انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام السلام میرے مولا کریم جناب دوستوں انسان ہے آمین عظیم نورانی ایمان افروز اجتماع فرمایا ہے انہوں نے خاصی باعث کی تو آمین. اللہ پاک سبستی محمد کا گہوارہ بنا جنت نظیر بنا شر شیطان کو بچا ظالم نظروں کو بچا ان کے پاکستان مسئلہ کے ساتھ صلی اللہ تعالی رسول کریم حضرات محترم